والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہر زمانے کے اعتبار سے آنے والے حالات کے ظاہری اور باطنی مسائل کا حل بتایا ہے. آیت چھے جائے کہ معمولی لگ رہی ہے، حقیقت میں یہ آیت تمام زمانے میں تمام حالات میں آنے والے مسائل کا حل ہے. آیت میں ہر بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے یا اللہ آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے عبادت لازمی ہے، اور عبادت کہتے ہیں اطاعت کو. تو گویا ہر بندہ اللہ سے یوں کہتا ہے بغیر اطاعت کے عبادت نہیں، اور بغیر عبادت کے اللہ کی طرف سے نصرت نہیں. گویا اللہ سے نصرت حاصل کرنے کے لیے بندے کو بندگی اختیار کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. اسی لیے اکابر فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ یہ بندے کو بندہ بنانے کے لیے آتا ہے، تاکہ ہر ایک اللہ کا بندہ بن جائے، ہر ایک اللہ کا غلام، اللہ کا عبد عبدیت میں آ جائے، غلامی میں آ جائے. اور یہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. عبدیت کسے کہتے ہیں؟ جو آقا چاہتا ہے وہ غلام کرے، جو آقا چاہتا ہے اس کا تابعدار ہو جائے، اسے کہتے ہیں عبدیت. جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک غلام، نیا غلام لایا گیا اور کہا گیا حضرت یہ آپ کی خدمت میں رہے گا. حضرت نے اس غلام سے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا آقا جو کھلائیں. کہا کیا پہنو گے؟ کہا آقا جو پہنائے. کہا کہاں سوؤ گے؟ آقا جہاں سلائے. کہا کیسے رہو گے؟ ایسا آقا جیسا رکھے. گویا ہر بات کا جو جواب ہے انہوں نے یوں فرمایا آقا جیسا رکھتے ہیں، آقا جیسا کھلاتے ہیں، آقا جیسے سلاتے ہیں، آقا جیسا پہنائیں گے. اس طرح بندہ غلام ہے، غلام تابعدار ہو کر رہ جائے گا. اس وقت میں اس اللہ والے کو رونا آ گیا، ہچکیاں مار مار کے رونے لگے. پوچھا گیا حضرت کوئی غلط بات تو میں نے آپ سے نہیں کہہ دی؟ آپ کے آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ آپ رو کیسے رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ میں اتنے سالوں سے رب کائنات کا میں غلام ہوں، بندہ ہوں، لیکن میرے اندر وہ عبدیت، میرے اندر وہ اطاعت، میرے اندر وہ فرما برداری میں نے اب تک نہیں اپنائی جو اپنانی چاہیے. لیکن تیرے یہ جواب نے مجھے میرے آقا کی غلامی سکھا دیا. میں ایسا نہیں پہن رہا ہوں جیسا میرا آقا چاہتا ہے، میں ایسا نہیں رہ رہا ہوں جیسا میرا آقا چاہتا ہے، میں ایسا نہیں زندگی گزار رہا ہوں جیسا میرا آقا چاہتا ہے. نہ میرے صبح ایسے ہیں نہ میرے شام ایسے ہیں. اس پر انہوں نے بڑے ندامت کا اظہار فرمایا. اسی کو سورہ یاسین میں اللہ جل شانہ نے اس بندے کا قول نقل کرتے ہوئے کہا جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو کر یوں کہہ رہا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کیا ہو گیا مجھے، میں اس پروردگار کی عبادت نہیں کرتا جنہوں نے مجھے پیدا کیا، جنہوں نے مجھے وجود میں لایا. میں تو ایک نیست و نابود تھا، میرا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. اللہ رب العزت نے میرے بے نام کو نام دیا. هل اتى للانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس آیت میں اس بات کو بتایا گیا انسان نام دینے کا بھی لائق نہیں تھا.
اللہ نے اسے نام کا لائق بنایا، کام دینے کا لائق نہیں تھا، اللہ نے اسے کام دینے کا لائق بنایا۔ وہ کسی بھی اعتبار سے دکھنے اور دکھانے، سوچنے اور سمجھنے کا لائق نہیں تھا، اللہ نے اسے اتنی صلاحیت والا بنایا، جو کچھ کیا وہ اللہ نے کیا۔ تو اس بات پر فرمایا کہ اللہ کا بندہ اللہ کا مطیع بن جائیں، کہ ہم تو ان لوگوں کے غلام ہو جاتے ہیں جو لوگ ہمیں مشاہرہ اور سیلری دیتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ جو کام کہیں گے وہ کام ہم کریں گے، یونیفارم جو پہنائیں گے وہ ہم پہن لیں گے، آپ جو کھلائیں گے وہ ہم کھا لیں گے۔ آپ نے کہا سوئچ آف کرو، ہم نے آف کر دیا، آپ نے کہا سوئچ آن کرو، ہم نے آن کر دیا، آپ نے کہا فلاں وقت میں تم ڈیوٹی پر رہنا چاہیے کھڑے ہو کر، ہم نے کھڑ گئے، بیٹھ کر بیٹھ گئے، لیٹ کر لیٹ گئے۔ کتنے ایسے ملازمین ہیں میکینکس جو لیٹ کر اپنی ملازمت کرتے ہیں۔ ہاں، کسی نے سیلری دینے والے نے کہا رات بھر تمہیں جاگ کر کام کرنا ہوگا، ہم تیار ہو گئے رات بھر جاگ کر کام کرنے کو۔ کہا تمہیں دن بھر کھڑا رہنا ہوگا، ہم دن بھر کھڑے ہونے کو تیار ہو گئے۔ میں ذرا آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، جب ایک ماہانہ 25,000 30,000 دینے والے کا ہم غلام بن جاتے ہیں، وہ پروردگار جس نے ہمیں آنکھیں دی، جس کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی کبھی بل بھرنے کو نہیں کہا، زبان دی جس سے ہم بول رہے ہیں، کبھی بل بھرنے کو نہیں کہا، عقل دیا جس سے کروڑوں پلان سوچتے ہیں۔ انجینئرنگ میں بھئی آدمی اپنے عقل کو اتنا استعمال کرتا ہے، اس کے عقل سے کریٹ کی ہوئی چیزوں کی قیمت لاکھوں میں بکتی ہے۔ اب اتنے لاکھوں والی عقل اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے باوجود ذرا برابر ہم سے مطالبہ نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہے ارے اللہ کے بندو، جب اذان تمہارے کانوں میں گونجے اس وقت میں تم ان کے مطیع اور فرما بردار بن جایا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا اہتمام کر لیا کرو، اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اللہ کی اطاعت کر لیا کرو، کمانے کے لیے جب بھی جاؤ تو دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لیا کرو، اے اللہ میں جو کمانے کے لیے جا رہا ہوں یہ صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ تو نے مجھے حلال کمائی کمانے کا حکم دیا، محنت کرنے کا حکم دیا، کوشش کرنے کا حکم دیا، اور تو نے یوں کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا ہے، دن کو ہم نے محنت کے لیے بنائی ہے، اس لیے میں محنت کرتا ہوں، محنت کرتی ہوں۔ جب ہم یہ عزم کرتے ہوئے خدمت کرتے ہیں، اور گھریلو وائف، گھریلو بیویاں، گھریلو مائیں وہ کیا کہتی ہیں، یا اللہ آپ نے خدمت کرنے کو